بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر رفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین بلکہ انتہائی اہم معلومات کے ساتھ. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا. اس میں میں نے اڈیالہ جیل میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ ساری تفصیلات بالکل بڑی مفصل انداز میں پیش کر دی ہیں، اور اس میں ان کا میڈیا کے ساتھ گفتگو ہر چیز اس میں آپ کو ملے گی، کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی. اب ذرا تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو کل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا، وہ 121 دن کے بعد میڈیا کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہوا، اور بہت تقریباً 90 منٹ کی کاروائی تھی، اور 90 منٹ میں 5-7 منٹ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، ان کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی. اور اس گفتگو میں انہوں نے کوئی 8-10 جملے بولنے ہیں بمشکل. 8-10 جملے، ان کو بھی پتا تھا کہ وقت کم ہے اور میڈیا کو بھی پتا تھا. 8-10 جملے باہر آ کے رپورٹ ہو گئے، اور جیسے ہی وہ رپورٹ ہوئے چند گھنٹوں کے اندر اندر عمران خان صاحب کے مخالفین کی نیندیں حرام ہو گئی اور ان میں کھلبلی مچ گئی، اور عمران خان صاحب کے مخالفین بہت جلد متحرک ہوئے. اور خاص طور پہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو نگراں حکومتیں ہیں، چاروں صوبائی نگراں حکومتیں اور مرکز کی نگراں حکومت، یہ شہباز اور جاتی کے عمرہ کی ایکسٹینشن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو عمران خان صاحب کے مخالفین سارے اس میں شامل ہیں، اور سب کچھ آپریٹ جو ہو رہا ہے وہ انہی کے ذریعے ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ سب کے سب پریشان حال، کیونکہ یکدم خبریں آنا شروع ہو گئیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف 3 یا 4 رپورٹر اندر گئے تھے، اور جو مین جنہوں نے آ کے باہر گفتگو کی وہ 3-4 تھے، اور بہت ساری میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. قومی ذرائع ابلاغ کے بہت سارے نمائندے محروم رہ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے تو کوئی بھی اندر نہیں گیا. بہرحال جیسے یہ گفتگو رپورٹ ہوئی، اس کے بعد جو کچھ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ کافی حیران کن اور کافی پریشان کن کہ چند منٹ کی گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر ایکٹیویٹیز، دیگر اہم سرگرمیاں جو ہوئیں وہ بھی، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ رپورٹ تو ہو نہیں رہا. قومی ذرائع ابلاغ پہ آپ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی کوریج نہیں دیکھیں گے. وہ سارا دن ہوتی رہتی ہے، ان کی کور کمیٹیز کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے وکلا، ان کی سیاسی ٹیم، ان کی کور کمیٹی، لیکن آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی، کیونکہ نگرانوں کا حکم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے وفد کی اسلام آباد تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ آمد ہوئی گی، اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی سربراہی میں انہوں نے ملاقات کی نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر سے. بیرسٹر گوہر متحرک ہو چکے ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی کی ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے چیف الیکشن کمشنر کو جو الیکشن ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ کروا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارا ریکارڈ پورے کا پورا الیکشن کا تفصیلات ہم دے چکے ہیں. لہٰذا اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں باقاعدہ طور پہ میمو جاری کرے اور ہمارے انتخابی نشان بلے کو کنفرم کرے. لیکن اس سے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو ملاقات میں تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اور چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی بھی شریک تھے، اور انہوں نے کہا ڈسکشن کی مبارکباد دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سربراہ تحریک انصاف عمران خان کی جامع اور مؤثر کشمیر پالیسی کی پرزور تائید اور حمایت کے عزم کا اظہار کیا. اس کے بعد آگے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا، کیونکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نگراں وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کیا کام، ان کا کیا لینا دینا، انہوں نے انتخابات کروانے ہیں، غیر جانبدار رہنا ہے، اور ان کا کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئر پہ معاملات کو آگے بڑھانا. لیکن وہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن پر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ نگراں جو ہیں یہ بھی جاتی کے عمرہ کی ایکسٹینشن ہے، یہ بھی شریف خاندان کی ایکسٹینشن ہے، اور انہی کے لگتا یہ ہے کہ انہی کی غلامی کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. نگراں وزیر اس کا جواب دیا پاکستان تحریک انصاف ترجمان نے. انہوں نے کہا جی نگراں وزیر اطلاعات کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخاب پر سوال اٹھانا ان کے متعصب اور جانبدارانہ کردار پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، کیونکہ یہ تعصب تو ہے. نگراں حکومت کی واحد آئینی ذمہ داری منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہے، جس میں موجودہ سیٹ اپ میں مکمل ناکام ہو کر غیر آئینی اور غیر قانونی نگراں حکومت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. کیونکہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ خبر سے خبر نکلتی ہے، یہ نگراں حکومت جو ہے اس کا کام الیکشن کروانا ہے، واحد کام اس کا الیکشن کروانا ہے، فیسیلیٹیشن. تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر سیکرٹری خزانہ کو بلایا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی موجودگی میں سیکرٹری خزانہ پیسے نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کو.
جو کہ اخراجات ہیں، ظاہر ہے پیسے آئیں گے تو الیکشن پروسیس آگے بڑھے گا۔ ان کو بلایا گیا اور ان کو بلا کے ذرا تھوڑا سا خبردار کیا گیا۔ تو یہ اسی لیے نگراں وزیر اطلاعات، کیونکہ ان کے کھانچے لگے ہوئے ہیں اور یہ چل رہا ہے، کیونکہ الیکشن جیسے ہی ہوں گے ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان کی تو لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں، تو اسی لیے نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کسی بھی سیاسی جماعت کے اندرونی معاملات کے خلاف بیان بازی کا کوئی آئینی اور اخلاقی جواز نہیں رکھتے۔ تحریک انصاف ملک میں آئین جمہوریت کی لمبردار سیاسی جماعت ہے، جس نے سیاست میں موروثیت کے تصور کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اور نئے چہروں کو متعارف کروایا ہے۔ نگراں حکومت تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر قدم پر بھرپور معاونت کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن سبوٹاج کرنے کے شرمناک کھیل میں بھی پیش ہے۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ سے مسلسل محروم رکھنے کے کلیدی کرداروں کو جھوٹ اور الزام تراشیوں پر مبنی بیانات دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ ترجمان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں، غیر آئینی وزیر اطلاعات نے منصب سنبھالنے کے بعد سے آج تک سوائے بیہودہ بیان بازی، الزام تراشی اور حقائق کو مسخ کرنے کے اور کسی کام پر توجہ نہیں دی۔ نگراں حکومت دستور کی مقررہ مدت میں عام انتخابات کے انعقاد سے لے کر سیاسی جماعتوں کے مساوی ماحول فراہم کرنے تک ہر سطح پر بری طرح ناکام رہی ہے۔ اس لیے جناب مرتضی سولنگی کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اپنی اوقات میں رہیں اور اپنے کردار پہ رہیں، آئینی کردار ہے اسی پہ رہیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور انہوں نے بانی چیئرمین عمران خان کی نامزدگی کے بعد بلا مقابلہ انتخاب پر نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر کو اور تمام دیگر عہدیداران کو مبارکباد دی اور کور کمیٹی نے نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو مکمل حمایت کا یقین دلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم سب مل کر کام کریں گے۔ کور کمیٹی پہلے ہی تاحیات چیئرمین کا منصب بانی چیئرمین عمران خان کے لیے مختص کر چکی ہے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ تاحیات چیئرمین کا منصب بانی چیئرمین عمران خان کے نام کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ملک بھر میں پرامن سیاسی سرگرمی کو تیزی لانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی اب ورکرز کنونشن کے انعقاد کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کا سلسلہ جلد شروع کرنے کے لیے تنظیمی ذمہ داروں کو منصوبہ بندی اور تیاریوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کور کمیٹی کا قومی انتخابات کے لیے فنڈز کے عدم اجرا کے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نگراں حکومت سے عام انتخابات کے انعقاد کے بغیر پس و پیش فوری فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے حوالے سے نگراں حکومت کے حقیقی عزائم و اہداف سے پوری قوم آگاہ ہے۔ یہ کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ اب خیبر پختونخوا سے نکل کر ہم پنجاب میں بھی کنونشنز کریں گے اور جلد سے جلوس بھی ہوں گے اور ساری سیاسی سرگرمیاں بروکار لائیں گے اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اب وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ مالیات کی عدم دستیابی، فراہمی یا کسی بھی قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی ہیلہ سازی سے انتخابات کے طے شدہ تاریخ پر انعقاد کی راہ میں رکاوٹ قوم کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ کور کمیٹی نے عدلیہ کی بجائے ریٹرننگ افسر انتظامیہ سے لینے کے خلاف بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ عدلیہ کے بجائے انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامی افسران کی خدمت لینے کا فیصلہ ہر لحاظ سے انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ ہے، کیونکہ یہ لے رہے ہیں پولیس سے اور ضلعی انتظامیہ سے اور یہ جو سول بیوروکریسی ہے وہاں سے لے رہے ہیں، عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسر نہیں لے رہے، یعنی سارا کام اندر ہی اندر، سارا کام سول انتظامیہ کے اور نوکرشاہی سے اور بیوروکریسی لیا جائے گا اور یہ ایک بہت بڑا یہ پری پول ریگنگ اس کو کہتے ہیں، اس میں بہت ساری جو ہیں اور بھی ایلیمنٹ شامل کیے جا رہے ہیں۔ انتخابات کی شفافیت متاثر کرنے کی کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش ملک کی مفاد اور جمہوریت پر مجرمانہ حملہ تصور ہوگا اور الیکشن کمیشن فوری طور پر انتظامی افسران کی بطور آروز تقرری کا فیصلہ واپس لے اور غیر جانبدار عدالتی افسران کے انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سونپے۔ کور کمیٹی کا عدالتی حکم کے باوجود قومی و بین الاقوامی میڈیا کو جیل میں بانی چیئرمین عمران خان کے ٹرائل تک آزادانہ رسائی نہ دینے پر بھی شدید احتجاج کیا گیا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان آزاد مبصرین یا عوام کی مقدمے کی کارروائی تک رسائی روک دیے جانے سے اوپن ٹرائل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ سچویشن ہے اور خاص طور پہ یہ جو میڈیا کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اب آتے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ساری نتائج ہیں وہ سبمٹ کر دیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بتا بھی دیا کہ تمام دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں، لہذا جلد از جلد سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی آج جو انٹریکشن ہوا اور جو گفتگو نشر ہوئی، اس گفتگو کے نشر ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر 2 گھنٹے کے اندر ہی کھلبلی مچ چکی تھی اور اجلاس شروع ہو چکے تھے اور اس میں سب سے زیادہ جو
मुतहर्रिक हुआ जी वो वजारत इत्तलात और उसके बाद पैमरा ने फौरी तौर पे सर्कुलर जारी किया, तमाम मीडिया को, तमाम टीवी चैनल्स को फौरी सर्कुलर जारी किया गया। और उसमें चूंकि इमरान खान साहब ने दो बातें की, एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई का जिक्र किया। 9 मई में उन्होंने कहा कि जनाब ये नवाज नून का मंसूबा है और ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान क्या था? इमरान खान साहब को हटाना है, नवाज शरीफ को लाना है, इन सबको ला के बिठाना है, ये लंदन प्लान था। और लंदन प्लान में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ये शामिल थे, इसलिए। और फिर 9 मई के पे सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी हम तो खुद कह रहे हैं तहकीकात करवाएं, क्योंकि 24-48 घंटे के अंदर अंदर 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया 9 मई के आड़ में। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें उन्होंने कहा इस पर तो हम तहकीकात करवाना चाह रहे हैं और तहकीकात करवाएंगे। उसके बाद दूसरा जो साइफर वो जनरल बाजवा, उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा को हम लाएंगे, जज साहब को कहा कि हम लाएंगे, इधर बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे और उनको हम विटनेस बॉक्स में लेके आएंगे, उन पर जिरह करेंगे और उसके बाद अमेरिकी नुमाइंदों को भी बुलाएंगे, उनसे भी जिरह करेंगे कि बताएं ये दोनों ने मिलजुल कर कैसे काम किया। तो 4 जर्नलिस्ट थे और 5-7 मिनट की गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की और शामिल कुरैशी साहब की, वो रिपोर्ट हुई। फिर उसके एक और चीज़, क्योंकि बाहर जो है बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कोई बुशरा बीबी ग्रुप आ गया, कोई अलीमा खान ग्रुप आ गया, एक हलीमा खान ग्रुप आ गया, कोई जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद के नारे, वो बैनर भी आ गए, पोस्टर भी आ गया डयाला जेल के बाहर। और फिर खबरें आना शुरू हो गई, ये एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक हलीमा खान का ग्रुप है, एक हलीमा खान का ग्रुप है, ये आपस में टकराएंगे और पाश हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या एक बयान किया गया बाकायदा टीवी पे आके। हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने आके ये सारी खबरें ब्रेक की कि जनाब बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अंदर अब रिपोर्टर्स ने देखा कि हलीमा जो इमरान खान साहब की बहनें हैं और उनकी अहलिया हैं, दोनों ग्रुप आपस में गपशप लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि वो सारे देख रहे हैं। उन्होंने बाहर आकर रिपोर्ट कर दिया कि ये तो सारे का सारा एक है, अंदर तो मजाक चल रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता था कि जनाब वो तो टूट जाएंगे और वो नशा करते हैं और नशा न मिला तो वो 24 घंटे, 48 घंटे, फिर 72 घंटे। लेकिन पता चला कि वो तो नशा भी नहीं करते। उन पर यह भी इल्ज़ाम, एक बदतरीन किस्म का इल्ज़ाम साबित हुआ। वो भी उन्होंने जब रिपोर्टर्स ने आगे बाहर रिपोर्ट किया, जनाब वो तो हशाश पिशाश पहले से बेहतर, और अगर उनको इस अंदाज में देख लिया जाए तो इमरान खान साहब अगर आ गए बाहर और उनकी झलक देखी तो जो अवाम का सैलाब उमड़ आएगा। और इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के आज एक बात की, उन्होंने कहा जी कि सुन लें कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और ये इलेक्शन से भागेंगे। और जैसे ही ये खबरें चलना शुरू हुई, साथ ही इतलात आना शुरू हो गई कि जनाब निगरान हुकूमत जो है वो पैसे देने से इनकारी है। वजारत खजाना, निगरान वजीर खजाना और निगरान वजारत खजाना वो पैसे देने से भाग गए हैं। जब पैसा नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे मिलजुल कर ये खेल रहे हैं। ये जाति के उमरा को जो है वो बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं और वजारत खजाना भी उनके पास है, वजारत इतलात भी उनके पास है, ये सब कुछ है। और जो बयानियाँ और जो नैरेटिव और जो मौक़िफ़ जाति के उमरा का है वही वजारत इतलात का है, निगरान वजीर इतलात का है, वही निगरान हुकूमत का है, वही निगरान वजीर दाखिला का है। ये सारा कुछ वो है, ये अचानक तो नहीं, ये सारे का सारा कोऑर्डिनेटेड चल रहे हैं। तो बहरहाल एक पैमरा ने सर्कुलर जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि अब ऐसे किसी किस्म के बयानात आप नहीं दिखा सकते और ऐसी कवरेज नहीं कर सकते। नाम नहीं लिया इमरान खान साहब का, नाम ले लेते तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर था, नाम भी नहीं लिया। और फिर फौरन कहा गया कि जनाब अब पाबंदी, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करनी और यह खबरों पर कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई और आइंदा भी कह दिया कि खबरदार ये खबरें की। तो ये है 121 दिन के बाद 5 मिनट इमरान खान साहब और मीडिया और उसकी रिपोर्टिंग, और उसके बाद हालत बिल्कुल कंट्रोल से बाहर। और इतना ही है इमरान खान साहब के मुखालफिन। तो ये हैं मुस्लिम लीग नवाज, और जो सब ये सोच रहे हैं कि जनाब हम लाडले हैं और साड़ी गल हो गई है और हम आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ उनका जो पॉलिटिकल विजन है बड़ा क्लियर है कि क्या होने वाला है और आवाम क्या करेंगे। तो ये पैगाम जैसे ही पहुंचा कारकुनान तक, कारकुनान के अंदर तो करंट दौड़ गया, लेकिन करंट जो है इमरान खान साहब के मुखालफिन में भी दौड़ गया और वो 440 वोल्ट का नहीं, वो 880 वोल्ट का था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।